ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک خاندان بننے جا رہا ہوتا ہے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ نکاح دیتے تھے اور اس کی روشنی میں کون سے احکامات ہیں جو ہمیں دیے جاتے ہیں۔ خطبہ نکاح بیسیکلی 4 آیات اور 1 حدیث پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد آپ جو آیات پڑھتے تھے 4 آیات تھی، ان میں ایک سورہ نساء کی آیت ہے، ایک سورہ آل عمران کی، اور 2 آیات جو ہیں سورۃ الاحزاب سے ہیں۔ ان آیات کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھی جاتی ہے جو کہ نکاح کی اہمیت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بنیاد ہے نکاح کی، اور آج بھی جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد یہی آیت سب سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور اس آیت کا آغاز جو ہوتا ہے کہ لوگوں تمام انسانوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جتنی آیات 4 آیات پڑھی جا رہی ہیں، ان 4 آیات میں 5 مقامات پر تقوی اختیار کرنے اور اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے۔ اور یہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ شادی تو بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ بار بار تقوی اللہ ڈرنے کا حکم دے رہا ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ خوشی کے اس موقع پہ وہ لوگ بھی کہ جو بظاہر تقوی والے ہوتے ہیں اس دن تقوی کے بند جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرح کی اللہ کی نافرمانیاں اللہ معاف کرے، جس طرح کا رویہ ہمارا شادیوں پہ ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر انسان اللہ کو بھول جاتا، اور غم کے موقع پہ بھی وہاں بھی نمازیں بھول جاتے ہیں، اور واہ بلا اور بین، اور ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ ہے تو تمہارا خوشی کا موقع، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو یاد رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ اس اہم موقع پر اللہ تعالیٰ جو ہدایت دے رہا ہے، خاندان تشکیل ہونے جا رہا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ اور اس بات کو یاد رکھیں کہ تقوی اسلامی معاشرے کی قوت نافذہ ہے۔ ویسے تو قانون ہوتا ہے معاشرے کے اندر، قوانین کے نفاذ کے لیے پولیس ہوتی ہے، عدلیہ ہوتی ہے جو سزائیں دیتی ہے، لیکن قانون تو تب حرکت میں آتا ہے جب کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے، تقوی اور حیا، جو جرائم کو ہونے سے روکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ تو گویا تشکیل خاندان کے وقت اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دے رہا ہے کہ تمہیں جو جوڑ مل رہا ہے، بیوی ہے یا شوہر ہے، تو وہ تمہارے جسم کا حصہ ہے نا۔ ہمیں حدیث ہے نا ایک، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو بیوی ہے وہ اس کے پسلی سے نکلتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت تعبیر ہے، اور میاں بیوی کے قریبی تعلق کے لیے ایک بہترین مثال ہے کہ یہ جو بیوی تمہیں مل رہی ہے یا بیوی کے لیے جو شوہر مل رہا ہے، تم دونوں ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہو۔ اور جسم کا جب حصہ ہوتا ہے، اگر اس پہ زخم ہو جاتا ہے تو فوراً اس کو کاٹ کے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ اس کا علاج کرایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے اور اس کو ٹھیک رکھنے کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ تو تشکیل خاندان کے وقت مردوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جو جوڑ تمہیں مل رہا ہے، جو زوج یا زوجہ مل رہی ہے، تمہارے جسم کا حصہ ہے، تم اپنی زوجہ پر کسی بھی طرح ظلم نہیں کرو گے، اس کے حقوق ادا کرو گے، اس کا خیال رکھو گے۔ گویا یوں لگتا ہے کہ جیسے تشکیل خاندان کے وقت ہی اللہ تعالیٰ نے ڈومیسٹک وائلنس کے آگے بند باندھ دیا۔ آج آپ قانون سازی کریں اور اس قانون کے اندر آپ بنا دیں کہ جو مرد بیوی کے اوپر ظلم کرے گا اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اس کو کڑا پہنایا جائے گا، اس کے ساتھ بہت کچھ آتا ہے قوانین کے اندر۔ ٹھیک ہے کریں، لیکن کیا ہوگا، وہ واپس آئے گا اور اس کے بعد پھر وہی کچھ کرے گا، شاید اس سے زیادہ آگے بڑھ کے کرے گا، کیونکہ بیوی اس کو تھانے میں لے جانے کا باعث بن گئی۔ پھر اللہ فرماتا کہ حضرت آدم اور حوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دی، اور نسل انسانی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا۔ مطلب یہ ہے تمہارے نکاح کا مقصد یہ ہے کہ تم سے اولاد ہوگی۔ اتنی خوبصورت تعبیر ہے، اور ایک خاندان بن جائے گا، نئے رشتے جو ہے وہ قائم ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس نکاح کا مقصد نئے خاندان کا آغاز ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ ایسے خاندان میں نکاح کرو یا ایسی عورت سے نکاح کرو جس سے زیادہ اولاد پیدا ہوتی ہے، اور فرماتے تھے کہ قیامت کے روز میں تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ تو نکاح کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی جو پاکیزگی ہے وہ رہے، دوسرا مقصد یہ ہے کہ نیک اور صالح اولاد وجود میں آئے، اور ایک بہترین میاں بیوی ایک بہت اچھے خاندان کو پروان چڑھائیں۔ اور پھر فرمایا اللہ نے کہ اللہ تمہارے اوپر
نگران ہے. جو آیت ہے بالکل ایسی آیت ہے کہ لگتا ہے پوری زندگی ان کیمرہ سیشن ہے. یہ آیات پورے خاندان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں. خطبہ نکاح پوری بارات کے سامنے ہوتا ہے کہ سب سن لیں کہ اللہ تم سب کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تم سب کے اوپر رقیب اور تمہاری نگرانی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت اہم آیات ہیں یہ. اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت ہے, اس کا آغاز بھی اسی طرح ہوتا ہے, اے ایمان والو, کہ سب انسانوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن مومنوں کو کتنا ڈرنا چاہیے؟ اے ایمان والو, اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. بڑی سخت آیت ہے یہ. اس آیت کو سن کے صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ رویا کرتے تھے کہ ہم اللہ کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں. حق کا توقات ہی کیا ہے؟ گھر میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کو دیکھ رہا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو اس کو وہ دیکھے گا, والدین کو دیکھ رہا ہے نئے آنے والی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, ساس کو دیکھ رہا ہے بہو کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, بہو کو دیکھ رہا ہے وہ ساس کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے, دیگر تمام رشتوں کی نگرانی کر رہا ہے. اس اللہ سے ڈرنے کا حق کتنا ہے؟ تو اگر یہ یاد رہے تو پھر گھروں کے اندر تو مجھے لگتا ہے سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. بیوی کے تو وہ ویسے ہی دل جوئی کرے گا اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا, اور بیوی بھی اللہ سے ڈرے گی کہ اللہ نے مجھے حکم دیا اس کے حقوق پورے کرنے کا, اور اگر میں نہیں کرتی تو فرشتے ساری رات میرے اوپر لعنت کریں گے. گھر کا نقشہ ہی بدل جائے گا. اور بچے اللہ سے ڈرنے والے ہیں, وہ والدین کی اطاعت کرنے والے ہیں, ان کے خیال رکھنے والے ہیں, دادی دادا نانی نانا گھر کے اندر موجود ہیں, سارا خاندان ان کی کیئر کرنے والا ہے. حق کا تقاتے ہی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور صحابہ اتنا ڈر گئے تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی سورہ تغابن کے اندر, اچھا اللہ سے اتنا ڈرو جتنے تمہارے اندر استطاعت. تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا مہربان ہے. اگر ہم اتنی بھی کوشش کر لیں تو ہم سے راضی ہو جاتا ہے. اور فرمایا کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. آخرت ہر وقت یاد رہے. زندگی کا نیا سفر جو شروع کر رہے ہو اس میں نشیب و فراز آئیں گے, ہو سکتی ہیں کمیاں بیشیاں, تم تمام عمر اللہ کے اطاعت اور فرمانبرداری کے راستے پہ قائم رہو. پھر فرمایا اور وقولوا قولا سدیدا, کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور منہ سے ایسی بات نکالو جو سیدھی اور سچی ہو. یعنی یہاں تقویٰ کے ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, زبان کا درست استعمال کرو, سیدھی اور سچی بات کہو, کیونکہ عموماً زندگی میں زبان کی لغزشیں ہی ہیں جو دلوں کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنتی ہیں. اس لیے خاندان کی ابتدا میں اللہ نے کہہ دیا کہ زبان کی حفاظت کرنا, زبان سے ایک دوسرے کو دکھ نہ دینا. گویا یہاں پہ وربل ہراسمنٹ جو ہے اس کا راستہ بھی روک دیا, ایموشنل ہراسمنٹ کا راستہ روک دیا کہ تم جذباتی طور پہ کسی کو جذباتی تکلیف نہ دینا, ایسے دل نہ دکھانا اور اس طرح کی باتیں کر کے اپنی بیویوں کو اور بیویاں شوہروں کو تکلیف نہ دیں, اور ساسیں بہوؤں کو اور بہویں ساسوں کو, اور دیگر رشتے ایک دوسرے کی تکلیف کا باعث نہ بنے. اسی کے ساتھ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آدمی دو الفاظ بول کے کہ قبول ہے, ازدواجی رشتہ قبول کر لیتا ہے اور اس رشتے میں جڑ جاتے ہیں, لیکن یہاں یہ بات بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ یہ جو قول و قرار کیا ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ سنجیدہ عہد و پیمان ہے جو اپنے ساتھ بہت ساری ذمہ داریاں لے کر آیا ہے, اور بہت سوچ سمجھ کے اس رشتے کو منظور کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث آئی ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے متعلق جو سنجیدہ بات کہی جائے گی وہ سنجیدہ ہی سمجھی جائے گی, اور جو مذاق میں کہی جائے گی وہ بھی سنجیدہ ہی سمجھی جائے گی. لوگ پوچھتے ہیں نا مذاق میں طلاق دے دیے, ہنسی مذاق میں تو طلاق خط دیتا بھی کوئی نہیں ہے, لیکن یہ کہ 3 باتیں ہیں جو جن کے بارے میں کہا کہ سنجیدہ کرو گے تو سنجیدہ, مذاق میں کہو گے تب بھی سنجیدہ, اور وہ کیا ہے نکاح طلاق اور طلاق سے رجوع. یعنی یہ کھیل کود کی بات نہیں ہے کہ جو جب چاہو طلاق دے دو, جب چاہو رجوع کر لو, اور نکاح ایسی چیز ہے کہ بس بغیر سوچے سمجھے کر لیا اور پھر پریشان ہو گئے. تو مطلب یہ ہے یہ جو رشتہ ہے بڑا اہم ہے, اور اس میں زبان کا بھی درست استعمال رکھنا اور اللہ کا خوف بھی کرنا. اور اسی آیت کا پھر اگلا حصہ آتا ہے کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یعنی اگر تم تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہو, زبان کی حفاظت کرتے ہو, اس قول و قرار کو سنجیدہ لیتے ہو, اس کے بارے میں ذمہ داریوں کو احساس کرتے ہو, شوہر یا بیوی کے حقوق کو ادا کرتے ہو, گھر میں جو بہو لا رہے ہو اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہو, یا تمہارے گھر میں جو داماد آ رہا ہے اس کے حقوق کا خیال رکھتے ہو, اور اللہ سے ایسا ڈرتے ہو جیسا ڈرنے کا حق ہے, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. یعنی کوئی کمی بیشی رہ بھی گئی تو اللہ اپنے فضل اور کرم سے اس کمی بیشی کو دور کر دے گا. اگر شوہر سے غلطی ہوگی تو بیوی سوچ لے گی کہ اچھا کوئی بات نہیں, انسان ہی ہے نا, خیر ہے, اور تعلقات بگڑیں گے نہیں. اور بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو شوہر سوچ لے گا, اور دونوں کو معلوم ہوگا کہ وہ صلح خیر, صلح میں بہتری ہے, کیونکہ دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کی کمیاں بیشیاں دور کر دے گا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا,
کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو بڑی کامیابی حاصل ہو جائے گی. کامیابی کا صحیح تصور بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت ہم کریں. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس سے جب دنیا میں اللہ راضی ہو گیا, یعنی دنیا میں سے وہ اطمینان اور سکون ملے گا اور آخرت میں بلند مرتبے ملیں گے. یہی بہترین کامیابی ہے. اصل کامیابی جو ہے وہ اللہ کی رضا, اللہ کی جنت کا حصول اور دنیا میں اطمینان اور سکون کا حصول ہے. آخر میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن رکھو, خدا کی قسم تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا, اس کا تقوی رکھنے والا میں ہوں. لیکن میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا. میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اور یہ میرا طریقہ ہے, اور جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. بخاری مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث ہے. اور اس میں جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ رول ماڈل تقوی میں, اللہ سے ڈرنے میں, شوہر کیسا ہونا چاہیے, ایک اچھا سربراہ خاندان کیسا ہونا چاہیے, یہ سب کچھ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان کے راستے پہ چلو, ان کی سیرت کو دیکھو, ان کی سنت کو پڑھو اور سمجھو اور ویسا بننے کی کوشش کرو. اسی سے خاندان پاکیزہ ہوں گے, اسی سے رشتے پاکیزہ ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم انہی چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی, ویسا تقوی اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارے خاندان بہترین ہو جائیں, خاندانوں کے اندر امن اور سکون آ جائے, زبانوں کی حفاظت کی توفیق دے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رول ماڈل کو پڑھنے, سمجھنے, دیکھنے اور اس کو فالو کرنے کی توفیق دے. انشاءاللہ ہمارے خاندانوں کے اندر اطمینان, سکون, مضبوطی آ جائے گی, طلاق کی شرح کم ہو جائے گی, بشرطے کہ ہم ان سب چیزوں کو سمجھ لیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.